موجودہ صورتحال میں آپ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ مسلمان سخت ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح کا احتجاج جمعہ کے دن ہوا، اس پر آپ اسلام کی روشنی میں اپنی رائے دیں۔ دیکھیے، اس معاملے میں جو ہمارا موقف ہے قرآن و سنت کے مطابق، اور جو اپنی ناقص علم کے ذریعہ ہم جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ اور احتجاج کا طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسلامی طریقے کے خلاف طریقہ۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلا پروٹیسٹ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرگنائز کرتے، اور پہلا پروٹیسٹ کب شروع ہوتا؟ جب اہل مکہ نے آپ کو ساحر، مجنون اور مذمم کہنا شروع کیا۔ تو جب آپ کے ساتھ چند افراد جمع ہو گئے تو اپنے اصل مشن کو درکنار کر جب حضرت عمر، ابو بکر جیسے لوگ شامل ہو گئے تھے، تو آپ نکلتے کہ ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانتے ہو، لیکن تمہیں یہ بولنے کا کیا اختیار ہے؟ آپ بیٹھ جاتے بیت اللہ کے قریب کہ نہیں، یہ طریقہ تم چھوڑو، تب بات چیت ہوگی، تب کام کی بات ہوگی۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ مکہ میں پیغمبر اسلام پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، یہ کیا تھا؟ کیا یہ گستاخیاں نہیں تھیں؟ کیا یہ بلیسفیمی نہیں تھا؟ جی، کیا یہ شتم نہیں تھا؟ کیا اس سے بھی زیادہ شتم ہوتا ہے جو مکہ میں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا تھا؟ طائف کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اگر پیغمبر اسلام کو پروٹیسٹ کرنا ہوتا تو بڑا پروٹیسٹ تو طائف کے بعد ہو جانا چاہیے تھا۔ جب ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ اپنے معاون اور سپورٹر کو حاصل کرنے کے لیے طائف کا رخ کیا، تو طائف کے سرداروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب نے آپ کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور ذلیل و رسوا کی انتہا یہ کہ اس ہیوملیشن اور تحقیر کا جو عمل انہوں نے شروع کیا اور آپ کو ذلیل کرنے کا نعوذ باللہ جو طریقہ اختیار کیا، وہ زبان ہی تک نہیں رکا، شریر بچوں کو اسٹوننگ کرنے کے لیے، رورے بازی کے لیے لگا دیا۔ اور جب آپ ایک باغ میں، انگور کے باغ میں بیٹھیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ملک الجبال ہے، جی، پہاڑوں کا فرشتہ، تو آپ کو تو پروٹیسٹ درج کرنا چاہیے کہ فرشتوں، جا کے خدا سے کہو کہ خدا کے سب سے محبوب کے ساتھ یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو ختم کروں، ان کے قتل کا فیصلہ سنواؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے یہ آپ کو پروپوزل دیا تھا کہ آپ حکم دیجئے، ہم طائف کے دونوں دیواروں کو دبا دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، ہم تو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس کی اگلی نسل میں لوگ حق کو قبول کریں گے۔ اگر پروٹیسٹ اور احتجاج اسلام کا طریقہ ہوتا تو پیغمبر اسلام اس کی سنت ضرور چھوڑ کے جاتے۔ تو بڑا پروٹیسٹ تو ہجرت کے بعد مدینہ میں کرنا تھا۔ وہاں تو آپ کے پاس کوئی عذر اور ایکسکیوز ہی نہیں بچا تھا کہ پروٹیسٹ اور احتجاج نہ کیا جائے۔ کسی کو اس کے گھر اور اس کے وطن سے بدر کر دیا جائے، اس کے بعد بھی وہاں جانے کے بعد دوسرے ملک میں، دوسرے علاقے میں، جب آپ وہاں کے تمام لوگ آپ کے پشت پر کھڑے ہو گئے، آپ کو لیڈر مان لیا، اس وقت بھی آپ نے ایک لفظ بھی احتجاج کا نہیں کہا، آپ نے کوئی احتجاجی کلمہ نہیں کہا۔ تو اگر پروٹیسٹ ہونا تھا تو وہاں ہونا تھا۔ تو پروٹیسٹ اور احتجاج کا طریقہ اسلام کا طریقہ ہرگز 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 نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ ہمیشہ اس قسم کے معاملے میں دلیل کا طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے، آپ کو معلوم ہے، حسان بن ثابت کو ڈیوٹی دے دی تھی کہ تم آرگیومنٹ اور دلیل کی بنیاد پر ان کا جواب دیتے رہو۔ دو طریقے قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، یا تو صبر و برداشت، اور اگر بولنا بھی ہے تو دلیل کی سطح پہ اس کا جواب دیا جائے، یعنی علمی سطح پر۔ ایک بات جو علمی سطح پہ کی گئی ہے، ایک اعتراض جو کتابی سطح پہ ہے، اس کو ہم جلوس نکال کر کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ایسا کر ہم اس طرح کے لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم کو جاننا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہیے۔ اور جو مذہبی آدمی، عالم غیر عالم، اس طرح کے کام کو پروموٹ کر رہا، یقیناً وہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کا مصداق بنے گا جس میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ دیکھو، تم لوگ آخرت میں مجھے رسوا مت کرنا، تم لوگ آخرت میں مجھے رسوا مت کرنا۔ تو کیا یہ پیغمبر اسلام کو رسوا کرنے کا طریقہ نہیں ہے؟ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ آپ بتائیے۔
یعنی ہم اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر اور پن پوائنٹ بات کروں تو نپور شرما کا وہ ویڈیو ضرور دیکھیے جس میں اس نے اعتراض کیا ہے، یعنی یہ نازیبہ بات کہی، کہاں سے وہ بات شروع ہوئی، دونوں کو دیکھ کر آپ کو صاف لگے گا کہ کس طرح دونوں فریق کے اندر پہلے سے ایک بات ہے اور اس کو وہ انڈیل دے رہا ہے، اور اس کے بعد یہ سارا فساد پیدا ہو گیا۔ یعنی ہوتا ہے نا موقع کی تلاش کرنا، یہ کیا مذہبی لوگ ایسا کریں گے؟ تو اسلام کا یہ طریقہ نہیں، اسلام کا طریقہ ہے صبر و برداشت یا دلیل۔ دیر از نو تھرڈ آپشن، تھرڈ آپشن نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے موقع کو دعوت کے لیے بھرپور طور پر استعمال کریں، کیونکہ آپ جان لیجئے ہمیشہ سماج میں ایک بڑی تعداد نیوٹرل لوگوں کی ہوتی ہے، اور ایسے موقع پہ نیوٹرل لوگوں کے مائنڈ میں ایک ٹریگر ہو جاتا ہے کہ آخر فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور وہ حقیقت کے جاننے کے تجسس میں ہوتے ہیں، تو ہم ان تک یہ بات پہنچائیں ایسے لوگوں تک، یہی اصل کام ہے۔